ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا البتہ ان کو پکارا جائے گا یا آواز دی جائے گی کہ البتہ اللہ کا غصہ یا اللہ کی ناراضگی بہت بڑی ہے تمہاری ناراضگی سے، تمہارے غصے سے جو تم آپ میں کر رہے ہو۔ اذ تدعون الی الایمان، جب تم کو پکارا جاتا تھا ایمان کی طرف، فتکفرون، تو پس تم کفر کرتے تھے۔ کفار جو تھے، جو دنیا میں جب ان کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو اس وقت وہ غصے میں آ جاتے تھے، ناراض ہوتے تھے۔ تو اب قیامت کے دن جب ان کو فرشتے پکاریں گے، آواز دیں گے کہ آؤ جہنم کی طرف، تو پھر جب وہ جہنم کے عذاب دیکھیں گے تو اس وقت پھر وہ اپنے آپ میں غصے میں آئیں گے۔ تو اس وقت کہا جائے گا کہ اللہ کا غصہ جو تھا، اللہ کی جو ناراضگی تھی وہ تمہارے غصے سے زیادہ تھی، کہ جب تم کو دنیا میں اللہ کی طرف پکارا جاتا تھا تو تم نہیں مانتے تھے، تو اس وقت اللہ کا غصہ بہت ہوتا تھا، اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے۔ تو آج تم اپنے آپ میں غصے میں آ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس میں داخل ہونا ہے، یہ جہنم ہے، آگ ہے۔ تو اس وقت کو یاد کرو جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے، تو کیا اس وقت اللہ کو غصہ نہیں آتا تھا کہ اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اس کے بندے ہو کر تم مانتے نہیں تھے؟ تو اللہ کو بھی غصہ آتا تھا جیسے آج تم کو غصہ آ رہا ہے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں فوت کیا یا مارا تو نے ہمیں 2 بار اور زندہ کیا 2 بار۔ فاعترفنا بذنوبنا، پس ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا۔ فہل الی خروج من سبیل، پس کیا ہے کوئی راستہ نکلنے کی طرف؟ تو کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار زندہ کیا۔ تو 2 بار مارنا اور 2 بار زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ پہلے انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، یعنی نطفہ تھا، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے پیدا کیا، 2 بار ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ماریں گے، 3 بار ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے، یہ 4 دفعہ ہو گیا۔ تو پہلے جو 3 مشاہدات ہیں نا، وہ تو ہر انسان کو معلوم ہے کہ پہلے میں کچھ بھی نہیں تھا تو پھر اللہ نے مجھے پیدا کیا، پھر میں نے زندگی گزاری، پھر دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ تو 3 مراحل جو ہیں ان کو تو انسان مانتا ہے، لیکن چوتھا جو ہے جو اٹھنا ہے اس کو انسان نہیں مانتا، الا ماشاء اللہ جو ایمان والے ہیں جن کو سمجھ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اٹھنا بھی ہے۔ تو یہی ہے آخرت پر ایمان، کہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نے اٹھنا ہے۔ تو یہی مکہ کے اور دیگر کفار کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، آج تک تو کوئی واپس آیا نہیں ہمارے آباء و اجداد میں سے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم مر کے مٹی میں چلے جائیں اور ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں، مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں، تو یہ دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو وہ مانتے نہیں تھے۔ تو یہ پہلے پارے میں شروع میں بھی ہم سورہ البقرہ میں پڑھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے انکار کرتے ہو یعنی اللہ کا۔ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، پھر تم کو زندہ کیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، تو یہ ہو گئی 2 موتیں 2 زندگیاں۔ تو اب وہ کہیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا اب کوئی راستہ ہے نکلنے کا کہ چلو جو کچھ پیچھے ہو گیا وہ تو ہو گیا، ہم کر رہے ہیں، لیکن اب کوئی راستہ ہے؟ تو یہ وہی بات ہے جو پیچھے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ بار بار یہ آرزو کریں گے کہ ہمیں ایک دفعہ واپس لوٹایا جائے تو ہم جا کر یہ نیک کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو واپس لوٹا بھی دیا جائے تو انہوں نے پھر بھی یہی کام کرنے ہیں۔ تو جن لوگوں کی فطرت گندی ہوتی ہے نا، ان کو جتنی مرضی چوٹیں آئیں، جتنی مرضی آزمائشیں آئیں، وہ پھر وہیں کے وہیں رہتے ہیں، جیلیں بھی کاٹ آتے ہیں، ہسپتالوں میں بھی وہ آتے ہیں، اور طرح طرح کی چٹیاں بھی ان کو پڑ جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے کاموں سے باز نہیں آتے، پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جس کی فطرت میں یہ ہے اس نے باز نہیں آنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اب تو راستہ کوئی ہے ہی نہیں، کہاں جانا ہے، نہیں کوئی جو آ گیا اس نے واپس نہیں جانا۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، یہ تمہارا اسی وجہ سے ہے کہ جب تم کو پکارا جاتا تھا ایک اللہ کی طرف، کفرتم، تو تم انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس کے ساتھ شریک بنائے جاتے تو تم ایمان لاتے، مان لیتے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، پس آج فیصلہ ہوگا اللہ کا جو بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تم کو جہنم میں جو آنا پڑا ہے نا، یہ تمہارا اس وجہ سے ہے کہ جب تم کو ایک اکیلے اللہ کی طرف دنیا میں بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، تو جب اس کے ساتھ کوئی اور شریکوں کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو پھر تم مان لیتے تھے۔ اگر کہا جاتا نا یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے کچھ اختیار دیے ہوئے ہیں، تو پھر تم مان لیتے تھے ہاں ٹھیک ہے اللہ ہے۔ تو جب ایک اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو اس وقت تم مانتے ہی نہیں تھے۔ تو آج فرمایا فیصلہ جو حکم ہے وہ صرف اللہ کا ہوگا جو بلند بھی ہے اور بہت بڑا بھی ہے۔ بلند سے مراد ہے کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، اللہ کے ساتھ بناتے ہو، اللہ ان سے بلند و بالا ہے، اللہ کو تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کبیر کا معنی ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی تمہاری سوچوں سے یا ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا بیٹا بناتے ہو، اللہ کی بیوی بناتے ہو، اللہ کی اولاد بناتے ہو، اللہ ان سے تو بہت بڑا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہی اللہ جو تم کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمانوں سے رزق۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہی لوگ جو رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی ذات وہ ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نشانیاں دکھاتے ہیں، کبھی کچھ لوگوں کے کہنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں قوموں کے، کچھ اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنی قدرت سے کے ساتھ نشانیاں دکھاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتے ہیں۔ تو آسمان سے رزق اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش آتی ہے، پانی آتا ہے، تو پانی کے ساتھ پھر زمین سے نباتات، انگوریاں پیدا ہوتی ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے، تو یہ ہے رزق۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں سورہ زاریات میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو رزق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی غلہ وغیرہ یہ چیزیں نہیں اتارتے، آسمان سے تو بارش ہی ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے، تو پھر زمین سے نباتات اگڑتی ہیں، وہی انسان کا رزق ہے۔ تو فرمایا ان چیزوں سے نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرنے والے ہیں، یعنی جن کا اللہ کی طرف رجوع ہے، جن کا قیامت کی طرف رجوع ہے، وہی صرف نصیحت حاصل کرتے ہیں، دوسرے لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس تم پکارو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ تو فرمایا تم اللہ کو ہی پکارو، اس کو خالص دین کرتے ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ہی پکارو اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ تو کافر تو پسند کرتے ہی نہیں اس بات کو، لیکن فرمایا تم نے اللہ کو ہی پکارنا ہے، کافر ناراض ہوں یا خوش ہوں جو بھی ہوں، تم نے ان کے پیچھے نہیں لگنا، تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔